مسیح یسوع کے زندہ پاک جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر آصف یعقوب گل ہے اور میرا تعلق پاکستان چرچ آف دا ناظرین سے ہے، اور میں کراچی کے اندر ایز اے کوآرڈینیٹر خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے اس کی خدمت کر رہا ہوں۔ میرے عزیزو، اب جب وقت ہے، سیزن ہے کرسمس کا، تو اس حوالے سے ہم خداوند کے کلام میں سے چند لمحوں کے لیے سیکھیں گے۔ آج جو میں خداوند کے پاک کلام میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہم پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے ملاکی نبی کا صحیفہ، اس کا 4 باب، اس کی 2 اور 3 آیت ہم تلاوت کریں گے۔ لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤ خانہ کے بچھڑوں کی طرح کودو پھاندو گے، اور تم شریر کو پامال کرو گے، کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے، رب الفاظ فرماتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، خداوند کا بندہ ملاکی نبی یسوع المسیح کی پیدائش سے کئی 100 سال پہلے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تم پر جو خداوند کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت طالع ہوگا۔ تو میرے عزیزو، یہ جو آج ہم کرسمس کے سیزن میں داخل ہو چکے ہیں، ہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ مسیح کی آمد کو ویلکم کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، اپنے گھروں کی، اپنے چرچز کی، اپنے بچوں کی تیاری، اپنی خاندانی زندگیوں کی تیاری۔ تو میرے عزیزو، ہمیں سب سے پہلے اس بات کو جاننا ہے کہ اس بار بھی ہمارا کرسمس گزرے ایام کی طرح ہوگا کہ جیسا ہم پچھلے کئی سالوں سے اپنے کرسمس گزارتے ہوئے آ رہے ہیں، یا اس سال ہمارا کرسمس ایسا ہونا چاہیے کہ جو واقعی ہماری زندگی کے اندر ایک بدلاؤ لے کر آئے، جو واقعی ہماری زندگی کو چینج کرے، جو ہماری فیملی، ہمارے خاندانوں کو چینج کرے۔ کیا ہم اس کرسمس سیزن میں اس بات کی توقع رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں، ہم رسمی طور پر کرسمس کو مناتے آ رہے ہیں۔ آج کل کرسمس جو ہے مسیحی لوگوں کے لیے ایک مذہبی فیسٹیول نہیں، ایک ایسا فیسٹیول بن گیا ہے جس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ بے شک ہماری دسمبر شروع ہوتے ہی ہماری تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے کام کاج بڑھ جاتے ہیں، ہماری مصروفیت بڑھ جاتی ہے، کس وجہ سے؟ کرسمس آ رہا ہے۔ مگر اصل جو مقصد ہماری زندگی میں کرسمس کا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو پھر ہمارے لیے کرسمس کیا ہے؟ صرف ایک جشن منانے کا دن، ایک ایسا فیسٹیول جیسے ہم کسی میلے میں یا کسی بیگانے کی شادی میں گئے، موج مستی کی، اپنا جو کچھ بھی ہم نے انجوائمنٹ کرنی وہ کی اور واپس آ گئے۔ مگر میرے عزیزو، خدا کے پاک کلام میں جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، لکھا ہے کہ تم پر جو خداوند کے نام کی تعظیم کرتے ہو، کہ جنہوں نے خدا کے نام کو جلال دینا ہے، جنہوں نے خدا کے نام کی تعظیم کرنی ہے، لکھا ہے کہ ان پر آفتاب صداقت طالع ہوگا۔ ہم نے زمین پر چاہے کتنے ہی کرسمس دیکھ لیے، چاہے ہماری زندگی 100 سال سے زیادہ ہو گئی، جب تک ہم نے خداوند یسوع کو، جو آفتاب صداقت ہے، اس کو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں لیا، اس کی کرنوں کو اپنے اوپر نہیں لیا، تو ہم کیسے شفا پاتے ہیں؟ ہم کیسے گاؤ خانہ کے بچھڑے کی طرح کودے پھاندیں گے؟ ہم گاؤ خانہ کے بچھڑے کی طرح کودے پھاندیں گے تبھی جب ہماری زندگیوں کے اندر تسلی، اطمینان، خوشی ہوگی۔ جب ہماری زندگی کے اندر خوشی نہیں ہے تو ہمارے لیے کودنا پھاندنا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ خداوند یسوع نے کہا کہ میں تمہیں ایسا اطمینان دیتا ہوں جو ہمیشہ کا اطمینان ہے، میں تمہیں ایسا اطمینان دیتا ہوں جو دنیا نہیں دے سکتی۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم پر جو خداوند کے نام کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت طالع ہوگا، جو صداقت کا آفتاب ہے۔ جب ہم خداوند کی تعظیم کرنے والے ہیں تو پھر حقیقی نور جو خداوند یسوع ہے وہ ہماری زندگی میں چمکے گا۔
جب اس نے ہماری زندگی میں آ کر چمکنا ہے تو پھر ہمیں بھی نور بننا ہے، کیونکہ خداوند یسوع نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ تو ہمیں نور بننے کے لیے اس نور کے پیچھے چلنا ہے، اس آفتاب صداقت کے پیچھے چلنا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس کے طلوع کی تجلی کے اندر سلاطین چلیں گی۔ سلاطین کیسے اس کے طلوع کی تجلی میں چل سکتی ہیں؟ جب اس کے مقرر کیے ہوئے لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، جو اس کو آفتاب صداقت قبول کرتے ہیں، ان کے وسیلہ سے۔ کیونکہ خداوند یسوع نے ہمیں نور کہا ہے، ہمیں دنیا کا نمک کہا ہے۔ جب ہم اس آفتاب صداقت سے روشنی لے کر، جس کی کرنوں میں شفا ہے، بائبل مقدس کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے لیے عبرانی لفظ کناف استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کرن۔ کیونکہ جو یہودی لوگ جب لباس پہنتے تھے کہ ان کے ڈورے جو ہوتے تھے ان کی پوشاک کے، اس کے اندر سے شفائیں نکلیں۔ جب وہ عورت نے جس کا 12 برس سے خون جاری تھا، تو اس نے خداوند یسوع کے اس کنارے کو، اس کی پوشاک کے اس ڈورے کو چھوا، جس میں سے شفا نکلی اور اس نے شفا پائی۔ اور خدا کا بندہ ملاکی نبی اسی بات کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ آفتاب صداقت جب طالع ہوگا تو اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اس کی کناف میں سے شفا نکلے گی۔ تو اس کناف سے شفا لینے کے لیے ہمیں ہر طرح کی شفا، ہمیں تازگی کی، بحالی کی، بیماری سے ہر طرح کی شفا لینے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں سے شفا لینے کی ضرورت ہے جب اس کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ جب ہمیں حقیقی طور پر خدا کی تعظیم کرنے والے بنیں گے تو پھر آفتاب صداقت ہماری زندگی میں طالع ہوگا۔ میری عزیزو، ہمیں اس سال عہد کرنا ہے، خدا کی تعظیم کرنی ہے، اپنے دل سے، اپنی جان سے اقرار کرنا ہے کہ جو پچھلے گزرے سال ہیں، جو گزر چکے ہیں، اگر اس طریقے سے ہم نے خدا کی تعظیم نہیں کی تو اس سال ہمیں خداوند کی تعظیم کرنی ہے، تاکہ آفتاب صداقت اس کرسمس پر، اس خوشی میں جو آنے والے دن ہیں، ان میں خداوند یسوع ہماری زندگیوں میں آفتاب صداقت کی طرح چمکے۔ جب وہ ہماری زندگیوں میں چمکے گا تو اس کی پہچان یہی ہے کہ ہم نور بن جائیں گے، جو اس نے کہا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو۔ جب ہم نور ہوں گے تو ہماری روشنی دوسروں تک پہنچے گی۔ اگر ہم نور ہیں، ہم ہی نہ چمکیں گے تو ہماری روشنی کیسی طرح کی ہوگی؟ اس لیے میرے عزیزو، آج ہمیں خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان پر آفتاب صداقت طالع ہوگی جو خدا کے نام کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور تعظیم کیسی؟ جو اپنے دل سے، اپنی جان سے، نہ کہ وہ تعظیم جس کے بارے میں خدا کا بندہ کہتا ہے کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری تمجید کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ دل سے ایک محبت والے رشتے کے ساتھ، خدا کے ساتھ گہرے تعلق کے ساتھ، تاکہ خداوند کے کلام کے وعدے کے مطابق جو اس نے کہا کہ آفتاب صداقت تم پر طالع ہوگا، آفتاب صداقت اس سال ہماری زندگیوں کے اندر چمکے اور اس کی روشنی ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں کے اندر، ہمارے چرچز کے اندر، ہماری کلیسیوں کے اندر، ہمارے رویے کے اندر آنا چاہیے، کیونکہ خداوند یسوع نور بن کر اس دنیا میں آیا جو ہر ایک زندگی کو روشن کرتا ہے۔ اور اس کرسمس پر ہم نے بھی اپنی زندگیوں کو نور کی طرح استعمال کرنا ہے، کیونکہ خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ اپنے دلوں کے اندر نور کو بسنے دو، خدا کے روح کو بسنے دو۔ جب صبح کا روشن ستارہ ہمارے دلوں کے اندر چمکے گا جو خدا کا بیٹا یسوع ہے، تو پھر لوگ ہماری روشنی میں چلیں گے۔ پھر سلاطین جو ہیں وہ خداوند یسوع کے جلال میں، اس کی روشنی میں، اس کے طلوع کی تجلی میں چلیں گے، جب ہم خداوند یسوع کا جلال ظاہر کرنے کے لیے نور بنیں گے۔ میرے عزیزو، ہم سب کو اس کرسمس پر ایک الگ کرسمس بنانا ہے اس کو، کیونکہ خدا کا بندہ کہ پولس رسول لکھتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا خداوند یسوع کا تھا۔ تو اس کے جیسا مزاج رکھنے کے لیے ہمیں خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنا ہے، خدا کے ساتھ اپنی رفاقت کو بڑھانا ہے، خدا کے ساتھ اپنے جو وقت ہے اس کو بڑھانا ہے، تاکہ ہم اس کی تعظیم کرنے والے بن جائیں جو دل سے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔
جب ہم دل سے اس کی تعظیم کریں گے، جب ہم وقت دے کر، جب ہم اپنا پورا وقت دل سے دے کر اس کی تعظیم کریں گے، تو خداوند یسوع جو حقیقی آفتاب صداقت ہے ہمارے دلوں میں چمکے گا اس کرسمس پر، اور اس کے جیسا رویہ اس کا تھا ویسا رویہ ہمارے اندر سے پیدا ہوگا، ویسا رویہ ہماری زندگیوں سے جاری ہوگا، ویسے کام ہماری زندگیوں سے جاری ہوں گے، ویسے کام ہماری پرستش سے، ہمارے کلام سے، ہماری دعاؤں سے رزلٹ ملنے شروع ہوں گے، کیونکہ ہمیں پہلے یسوع جیسا رویہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب اس کے جیسا رویہ رکھیں گے تو پھر لکھا ہے کہ تم گاؤ کھانا کے بچھڑے کی طرح کودو پھاندو گے۔ گاؤ کھانا کے بچھڑے کی طرح کودنے پھاندنے کے لیے دل کے اندر تسلی، اطمینان، خوشی ہونی چاہیے جو اس کے روح کے وسیلہ سے ملتی ہے، اور اس کا روح اسی صورت میں ہم پا سکتے ہیں جب باپ کے ساتھ ہمارا تعلقات بہترین ہوں گے، بہتر سے بہتر ہوں گے، اور یہ اسی وسیلہ سے آئیں گے کہ ہم اس کے نام کی تعظیم کریں۔ جب ہم اس کے نام کی تعظیم کریں گے تو پھر خداوند یسوع جو آفتاب صداقت ہے وہ ہمارے دلوں میں چمکے گا، اور اس کو اپنے دلوں میں بسانے کے لیے اس سال اپنے دلوں کو وسعت دینے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دینے کے لیے آگے بڑھ سکیں۔ جب آگے پڑھتے ہیں تو تیسری آیت میں لکھا ہے کہ تم شریروں کو پامال کرو گے، کیونکہ اس روز تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے، اور رب الفاج فرماتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ خدا کے کلام کی سچائیاں ہیں، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے۔ ہم سب مسیحی ہوتے ہوئے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے اندر جب ہم تیسری آیت کو ختم کرتے ہیں لکھا ہے کہ رب الفاج فرماتا ہے۔ یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں، اور خدا نے کہا ہے جب آفتاب صداقت ہمارے دلوں کے اندر ہوگا تو ہر طرح کی مشکل، مصیبت، ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی نیگیٹو بات، ہر طرح کی پریشان کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاؤں کے تلے ہوں گی، کیونکہ آفتاب صداقت ہمارے ساتھ ہے۔ ہم ابلیس کے ہر بچھائے ہوئے جال کو جو لیٹسٹ فیشن کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے ہماری زندگیوں میں آتی ہیں، کیونکہ جب ہم اس کی روشنی میں اپنے فیشن کو دیکھیں گے، اپنے رویے کو دیکھیں گے، جب اس کی روشنی میں ہم اپنے سارے کاموں کو دیکھ کر چلیں گے تو ہم ابلیس کے سارے بچھائے ہوئے چال کو، اس کے سارے جال کو، اس کے سارے ٹریپ کو جو ایمانداروں کو پھنسانے کے لیے اس نے کیے ہوئے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اندھیرے میں ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہ کرسمس ہمارے لیے روشنی کا کرسمس ہونا چاہیے، اور روشنی کے لیے صبح کے روشن ستارے کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، صبح کی روشنی کو اپنی زندگی میں لینا ہے، تاکہ اس سال کا کرسمس جو ہے وہ ہمارے لیے ایک الگ کرسمس ہو، گزرے ایام کی طرح نہیں، کیونکہ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ خدا کی بارگاہوں میں رہنا ایک دن خدا کی بارگاہ میں رہنا 1000 سال سے بہتر ہے۔ اگر ہم نے کئی کرسمس دیکھ لی ہیں اس طرح سے جو روایتی طور پر ہم اپنی خوشی کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے، یا اپنے خاندان کی خوشی کے لیے، یا اپنی روحانی جسمانی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، تو آئندہ اس کرسمس کو پورا کرنے کی ہمیں پورا تب ہماری زندگی میں جب ہم اپنی زندگی میں آفتاب صداقت کو لیں گے، جب ہماری روحانی زندگی تب ترقی کرے گی جب ہم آفتاب صداقت کو اپنی زندگی میں لیں گے۔ میرے عزیزو، اس سال کا کرسمس ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے اس طرح سے کہ ہماری روشنی جو ہے وہ قوموں تک جائے، ہماری روشنی جو ہے وہ امتوں تک جائے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آفتاب صداقت جو حقیقت میں حقیقی نور ہے وہ جب ہمارے دلوں میں ہوگا، تبھی ہم دوسرے لوگوں تک اپنی روشنی پہنچا سکتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے۔ ہم ایک بریک لیں گے، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ جی، ویلکم بیک۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں ایک بار پھر سے خداوند کی گہری عمیق باتوں کو سننے کے لیے ہم اپنے خیال دھیان کو خدا کے کلام سننے کے لیے لگائیں گے۔ میری چیزوں بات ہو رہی تھی اس کرسمس سیزن کی
کہ اس طرح آج یہ جو کرسمس سیزن ہے ہماری زندگی میں کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو اس سال جب ہم خداوند یسوع کی پیدائش کی بات کرتے ہیں، جب خداوند یسوع کے جنم دن کو منانے کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں کس طرح سے تیاری کرنی ہے کہ خداوند یسوع جب پیدا ہونے کو تھا تو اس سے پہلے خدا کے بندہ یوحنا اصطباغی نے کس طرح سے اس کی راہیں تیار کی، اس کے بارے میں ہم مزید خدا کے کلام میں آگے بڑھتے ہیں۔ جب ہم لوکا پہلا باب اس کی 76ویں آیت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو لکھا ہے، اے لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا، تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے، جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا، جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے، اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ میری عزیزو، جب ہم لوکا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، تو اس میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کا باپ جو ہے یوحنا کا، وہ نبوت کر رہا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں نبوت کر رہا ہے کہ تو خدا تعالیٰ کا بیٹا، تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا۔ جب خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا تو خدا کی امت کو اس کی راہیں تیار کرنے کے لیے اس کے آگے آگے چلے گا، تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے۔ تو میرے عزیزو، اس سال ہم جتنے ماں باپ ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو ویسی تربیت کرنی ہے، ویسی نصیحت کرنی ہے، ویسی باتیں بتانی ہے جیسی زکریا نے اپنے بیٹے یوحنا کو بتائیں، کیونکہ ہم میں سے جتنے ہم لوگ اس زمین پر ایمانداروں کے بیٹیاں بیٹے ہیں، جو خدا ہمیں اولاد دیتا ہے میراث کے طور پر، جو خدا کی میراث ہے، اس ہر زندگی کا فرض ہے کہ خداوند یسوع کے نام کو اپنی زندگی سے جلال دے، جیسے یوحنا اصطباغی نے اپنی زندگی سے اس کے نام کو جلال دیا، اس کی راہیں تیار کیں۔ جب لوگ اس سے پوچھتے تھے، اس نے کہا، میں خود نور نہیں بلکہ نور کی گواہی دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اس کرسمس پر اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، سکھانا ہے، بتانا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا خداوند یسوع کا تھا، اور ویسے تیاری کرو کرسمس کی اس سال جیسے زکریا نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ تو اپنے آنے والے جس کی منتظر ساری دنیا تھی، جس کے بارے میں لوگ خیال کرتے تھے کہ خدا خود زمین پر آ کر حکومت کرے، وہ کہتا کہ اس کی گواہی دینے کے لیے تو اس کا نبی کہلائے گا، اور اس کی امت کو نجات کا علم بخشنے کے لیے تو ان کے آگے آگے چلے گا، تو اس کی راہ تیار کرے گا۔ تو میرے عزیزو، اس کرسمس پر ہمیں اپنے بچوں کو خداوند کی راہ تیار کرنے کے لیے تیار کرنا ہے، نہ کہ اس کی راہوں کو بگاڑنے کے لیے۔ ہم سب جتنے ہیں، ہم سب خدا کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، ہم خدا کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں، اور بے شک ہیں، مگر بیٹیاں اور بیٹے ہونے کا فرض اس سال اپنی زندگی سے ظاہر کرنا ہے۔ اس سال اپنے بیٹیاں اور بیٹے ہونے کے فرض کو، اپنے فرزندیت کے جو حق ہے اس کو ادا کرنے کا وقت ہے، تاکہ ہم ثابت کر سکیں اپنی زندگیوں سے، جیسے یوحنا نے اپنی زندگی سے ثابت کیا کہ میں اس کی راہ تیار کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ کہ اس کی راہوں کو بگاڑنے کے لیے۔ اس کرسمس پر جب ہم بیٹیاں بیٹے ہیں تو ہمیں خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم بیٹیاں بیٹے تو ہمیں خدا کی تعظیم کرنے کے لیے، خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تاکہ خدا کی راہیں استوار ہوں۔ جو بہت سارے لوگ جو خدا سے دور ہیں، اس کرسمس پر وہ خدا میں آ جائیں، وہ خداوند یسوع کے حلقہ بگوش آ جائیں اس سال۔
اس سال ہماری تیاری، خاص کر ہمارے نوجوانوں کی، نشہ کرنے میں نہ گزرے کرسمس۔ یہ نئے سال ہمارا جو ہے یہ نشہ کرنے میں نہ گزرے، بلکہ یوحنا استباغی کی طرح بچپن سے لے کر جس نے جوانی تک خدا کی راہیں تیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، ویسے ہی ہمیں اپنے آپ کو وقف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ جب ماں باپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے، بتائیں گے، تو بچے خدا کی راہیں تیار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، وہ اس کی راہیں تیار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس سال ہمارا کرسمس خدا کے گھر میں، خدا کی ہیکل میں، خدا کی ورشپ کرنے کے لیے، خدا کی تعظیم کرنے کے لیے، خدا کے کلام کو سننے کے لیے گزرے۔ کیونکہ جو خدا کے عزیز ہیں، جو خداوند کے نام کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا رابطہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ دنیاوی کاموں میں، نہ کہ ادھر ادھر کے کاموں میں، نہ کہ نشوں میں ہماری راتیں گزریں۔ نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ ہے، یہ کرسمس منایا جا رہا ہے۔ آج کا کرسمس، اس سال کا کرسمس پچھلے گزرے کرسمس سے الگ اس طرح سے کر سکتے ہیں، یوحنا استباغی کی طرح اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر کے۔ لکھا ہے کہ تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہوگا۔ میرے عزیزو، جب ہم خداوند یسوع کے نام کی تعظیم کرتے ہیں، جب کرسمس کو مناتے ہیں، تو اس میں ہمارے گناہوں کی معافی شامل ہونی چاہیے، نہ کہ ہمارے اور گناہ بڑھتے جائیں، بلکہ اس سال کا کرسمس ہماری گناہوں سے نجات ہونی چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو آزاد کریں اپنے گناہوں سے، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، آسمان پر سے اس پر رحمت ہوتی ہے، مگر جب ہم ناراستی سے اس کو دبائے رکھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مشکل ہے۔ پھر ہمارا کرسمس پچھلے گزرے کرسمس کی طرح ہوگا، نیا نہیں ہوگا۔ پھر ہمارا کرسمس یوحنا کی طرح اس کی تیاری کے لیے نہیں ہوگا، اس کی راہوں کی تیاری کے لیے نہیں ہوگا۔ لکھا ہے کہ اس کی امت کو نجات کے لیے تیار کرے، نجات کا علم دے۔ اور نجات کا علم آئے گا کیسے؟ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر۔ آج اس کرسمس کے موقع پر ہمیں اپنے گناہوں سے نجات پانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے نجات کا کام ہمارے لیے کر دیا ہے۔ اب ایمان کے ساتھ اپنے گناہوں کی اقرار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ کرسمس گناہوں سے رہائی، گناہوں سے نجات، ہمارے اندر شادمانی، تسلی، اطمینان اور صبح کا روشن ستارہ خداوند یسوع جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے دلوں میں چمکے، تاکہ ہمارا یہ کرسمس پچھلے گزرے کرسمس کی طرح نہ ہو۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ آخر میں گواہی ٹی وی کے سارے ٹیم کا، خدا کے خادم ریورنڈ سرفراز ولیم صاحب اور خدا کے خادم ریورنڈ جوید ولیم صاحب، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا خداوند کے کلام کو پیش کرنے کا اپنے اس پلیٹ فارم پر۔ میں آپ سب کو، جتنے دیکھنے والے ہیں، گواہی ٹی وی کی طرف سے، اپنی طرف سے، پاکستان چرچ آف ناظرین کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، چند لمحوں کے لیے دعا کریں گے۔ زندہ آسمانی خدا، مسیح یسوع میں ہمارے بزرگ آسمانی باپ، تیری شکر گزاری، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے، اس کرسمس کے لیے۔ خداوند خدا، ایک اور نئے سال کے لیے جو تیرے بیٹے یسوع کے جنم دن کی تیاری کے لیے تیرے لوگ خداوند خدا اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اس سال ہمیں تیار کر، تاکہ ہم خداوند تیرے بندہ یوحنا کی طرح خداوند خدا تیری امت کو جو خداوند خدا گناہوں کی دلدل میں، جو خداوند تاریکی میں ہے، خداوند خدا تیرے بیٹے یسوع کو جو حقیقی نور ہے، اس کے پیچھے چل کر اس کی راہیں بتانے والے بنیں، تاکہ اس کرسمس پر بہت ساری زندگیاں توبہ کریں، نجات پائیں اور سارا جلال یسوع کو ملے۔ خداوند خدا منت کرتے ہیں گواہی ٹی وی کے خداوند خدا ساری ٹیم کو آسمان کو کھول کر برکت دے، تاکہ تیرے لوگ بڑھیں اور خداوند تیرے کلام کی خوشخبری دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے نام سے، آمین۔